السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے یوٹیوب چینل امام الدین آفیشیل میں آپ حضرات کا استقبال۔ امید ہے اللہ کی ذات سے آپ اچھے ہوں گے اور دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ پاک سب کو اچھا رکھے۔ ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت گالی دینے کا عذاب کیا ہے؟ کسی کو گالی دے دی تو اس کا گناہ کیا ہے؟ دیکھیے میرے بھائی، میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ جانتے ہو مفلس غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال و زر نہیں ہے ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے بڑا مفلس شخص وہ ہوگا جو میدان محشر میں آئے گا تو نمازیں بھی لے کے آئے گا، روزہ بھی لے کے آئے گا، حج بھی لے کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کے آئے گا، نیکیوں کا سارا سرمایہ لے کے آئے گا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، دنیا میں اس نے کسی کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی ہوگی، دنیا میں اس نے کسی کو قتل کیا ہوگا، دنیا میں اس نے کسی کا حق مارا ہوگا۔ تو ایسا شخص جو گالی دے کے آئے گا یا کسی پہ ظلم کر کے آئے گا، وہ شخص میدان محشر میں سب سے بڑا مفلس ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ ارشاد فرمایا کہ جس کو گالی دی ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کرے گا، پروردگار یہ وہ شخص ہے، اس نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی۔ تو اللہ فرمائے گا اب تو کیا چاہتا ہے؟ تو اب جس کو گالی دی ہوگی وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، 3 4 5 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک مثال کے طور پہ اگر 10 لوگ ایسے ہیں جن کو آپ نے دنیا میں گالی دی اور وہ 10 کے 10 میدان محشر میں مطالبہ کریں گے، تو اللہ فرمائے گا کہ جس نے گالی دی ہے اس کی نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائیں، ایک کو دے دی جائیں گی، دوسرے کو دے دی جائیں گی، تیسرے کو دے دی جائیں گی، چوتھے کو۔ اب ایک میں آپ کو مثال کے ذریعے بتاؤں کہ 8 لوگوں کو نیکیاں دی گئیں اور اس کی نیکیاں ہو گئیں ختم، اب اس کے پاس گناہ ہی گناہ رہ گئے۔ 2 لوگ اور تھے، 2 لوگ اور رہ گئے جن کو گالیاں دی تھی، وہ کہیں گے مولا ہمیں تو گالی دی تھی، ہمیں تو کچھ کی نیکیاں ملی نہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈالے جائیں گے، تو پھر ان کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے۔ تو اس کی جو نیکیاں تھی وہ نیکیاں تو ختم ہو چکی تھی، گناہ رہے تھے، اب ادھر سے بھی گناہ اور اس کے پلے میں آ گئے، تو اپنے گناہ اور پھر ان کے گناہ جن کو گالیاں دی تھی اس کے نام اعمال میں آئیں گے، پھر اللہ رب العالمین اس کو جہنم کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کو دنیا میں گالی دی ہیں میدان محشر میں اس کے نام اعمال میں تمہاری نیکیاں جانی ہیں۔ ایک تو نیکیاں ہمارے پلے میں ہیں نہیں، اور جو ہیں وہ گالیاں دے کے، ظلم کر کے، عزت پامال کر کے، لوگوں کا حق مار کے وہ سب ختم کر دیں، تو پھر بتائیے میدان محشر میں کس چیز کی بنیاد پر ہم جنت کا پروانہ چاہیں گے؟ تو پیارے، جو نیکیاں ہیں انہیں سنبھال کے رکھیں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، گالیاں دینے سے بچیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو عمل خیر کی توفیق عطا کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔